جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، ان کے اولاد، ان کے رشتہ دار، تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو جاؤں، اس کے نزدیک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ ایمان اسی وقت ہمارا مکمل ہو سکتا ہے جبکہ اپنے خواہشات کو، اپنے نفسیات کو، اپنے جذبات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لگا دیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگا دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر کہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لی وہی شخص سب سے بڑا کامیاب شخص وہی ہے۔ اگر اطاعت اور فرما برداری نہیں کی وہ سب سے بڑا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستو، ہماری وہ محبت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جذبہ ہونے چاہیے، جو ہمارے اندر عقیدت ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر انسیت ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر الفت و محبت ہونی چاہیے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نہیں ہے۔ ہم اپنے مال و زر میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنی اولاد میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کو نہیں اپناتے۔ دوستو، حدیبیہ کا مقام ہے، مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آتے ہیں عمرہ کرنے کی غرض سے۔ وہاں جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں، مشرکین مکہ روک دیتے ہیں کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت کا زمانہ تھا، موبائل والا زمانہ نہیں تھا، قاصدوں کا زمانہ تھا، ایک ادھر سے خبر لے کے جاتے خبری، ایک ادھر سے خبر لے کے آتے خبری، ادھر سے جو پیغام ہوتا وہ ان تک پہنچاتے، ادھر سے جو پیغام ہوتا وہ ان تک پہنچاتے۔ آئیے آپ کے سامنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثالیں بیان کرتا ہوں کہ اس میں ایک صحابی ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے جو ابھی ایمان سے سرفراز نہیں ہوئے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ وہ مشرکین مکہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں قاصد بن کر، پیغمبری بن کر، خبر لے کر آتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا پیغام ہے، ان لوگوں کی کیا خبر ہے، وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، وہ لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے لشکر میں پہنچتے ہیں، اپنے فوج میں پہنچتے ہیں، اپنی جماعت میں پہنچتے ہیں، تو وہ ان کے جماعت والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کر حیران ہیں کہ ادھر سے وہ گئے تھے کس شان میں، ادھر سے لوٹ رہے کس آؤ بھاؤ میں۔ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں کہا کہ خدا کی قسم میں نے عرب و عجم کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، حکمرانوں کو دیکھا ہے، احکام مانوں کو دیکھا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سرزمین پر ہے میں نے ان کے جیسا کسی کو نہیں دیکھا، ان کی مثال کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ان کے صحابہ، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو احباب و اقارب ہیں، ان کی جو محبت ہے، ان کی جو الفت ہے، ان سے جو انسیت ہے، اس کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ عرب و عجم کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے وزیروں کو دیکھا، ان کے بیٹھنے والوں کو دیکھا، ان کے حواریوں کو دیکھا، ان کے مشیروں کو دیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق ہیں، ان کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے تھوک کو جب نکالتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ صحابہ کرام اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر چہروں میں ملتے ہیں، بدنوں میں ملتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتا ہے صحابہ کرام، ان کے ساتھی وہ پانی لے کر اپنے جسموں پر لگا لیتے ہیں۔ یہ محبت، یہ ایثار، یہ قربانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، ان کے دوستوں کے، ان کے ساتھیوں کے۔ دوستوں، وہ بھی امتی تھے، ہم بھی امتی ہیں، وہ بھی ساتھی تھے، اور ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ وہ محبت، وہ عقیدت ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک وقت کا ایک صحابی کا واقعہ ہے، خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔
وہ مشرکین ان کو پکڑ لے جاتے ہیں، ان کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لے جاتے ہیں۔ ایک کو وہ لوگ سزا دیتے ہیں، سزا جو تجویز کرتے ہیں، ایک کو گرم تیل میں ڈال کر نکالتے ہیں، صرف ہڈی ہی نکل آتی ہے، گوشت اور لوتھڑے سب اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی جو سزا تجویز کی ہے وہ پھانسی کی سزا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ مشرکین پوچھتے ہیں، اے خبیب تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ پر تمہارے جو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو اور تم آرام میں ہو؟ تو وہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں آرام کی نیند سوؤں، آرام کے بستر پہ رہوں اور عیش و عشرت میں رہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھے، جس میں اطہر میں ایک کانٹا چبھے۔ یہ محبت، یہ عقیدت ہے۔ اور ہم اپنی محبت کو ٹٹولیں، اپنی محبت کو دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان انصاری صحابی کے گھر میں پھول بنے ہوئے ہیں اور گھر بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، بہت آرائش کیے ہوئے ہیں گھر میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ وبال جان ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے ذریعے سے ان کو خبر پہنچتی ہے، اس انصاری صحابی کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری گزری ہے اس سے، تو اس وقت فوراً اپنے گھر کو توڑ ڈالتے ہیں، اس چیز کو ختم کر ڈالتے ہیں، اس پھول کو، اس خوبصورت کو، اس زیب و زینت کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ جو میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں۔ دوستو، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ہم لوگ پیچھے چھوڑیں، ہم اس کی یاد دہانی بھی نہیں کرتے۔ آئیے ایک اور آپ کے سامنے بھی واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ شادی شدہ نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے ہیں۔ یہ خاص طور سے ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے لیے خوبصورت نوجوان پسند کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے لیے ہے جو حافظ و قاری و عالم کو پسند کرنا نہیں چاہتے، وہ خوبصورت کو پسند کرنا چاہتی ہے اور خوبصورت کو پسند نہیں کرنا چاہتی ہے۔ اس بہنوں کے لیے ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جیسا نہ آیا ہے کوئی، نہ آئیں گے رہتی دنیا تک۔ وہ انسان کے دیکھتے ہوئے ان کے رویوں کو پہچان جاتے ہیں، ان کے دل کی باتوں کو جان جاتے ہیں کہ آخر ان کے اندر ہے کیا چیز، ان کے چہرے کو، ان کے مغمومی چہرے کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب وہ مجلس میں آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسلمی کیا بات ہے؟ تم بہت رنجیدہ ہو، بہت مغموم ہو، بہت غمزدہ ہو، کیا بات ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی شدہ نہیں ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ممالک عرب میں کوئی مجھے پسند نہیں کرتا، جس کے یہاں یہ پیغام لے کے جاتا ہوں، نکاح کے پیغام، وہ مجھے برا بھلا کہہ کر واپس کر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بدصورت ہے، اور نہایت ہی کالا اور بھدے شکل والے تھے صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ تم جاؤ مکہ کی گلیاں چھان ڈالو، مکہ کے گھر چھان ڈالو اور دیکھو جہاں خوبصورت لڑکی ہے مجھے خبر دو، میں تمہاری شادی اس سے کراؤں گا، میں تمہارا نکاح اس سے کرواؤں گا۔ وہ حیران ہے کہ میں اس طرح کالا اور بھدا اور بدشکل ہوں، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میری شادی کروا دیں گے، میرا نکاح کروا دیں گے۔ وہ جانتے ہیں، خاک چھانتے ہیں، پورے مکہ میں ایک لڑکی ملتی ہے خوبصورت، وہ سردار کی لڑکی ہوتی ہے،
وہ بڑے گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے، بہت ہی حسین و جمیل لڑکی ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے، بہت ہی نیک سیرت لڑکی ہوتی ہے۔ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خبر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک لڑکی ہے، کہا ٹھیک، جاؤ تم میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے آپ کی لڑکی سے نکاح کے لیے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑی حیران کی بات ہے، وہ سردار ہیں، جیسے ہی میں یہ کہوں گا مجھے قتل کر ڈالیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے۔ کہا جاؤ تم یہاں سے، جب پہنچتے ہیں اس کے گھر پر اور سلام کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بھیجا ہے آپ کی لڑکی سے نکاح کے لیے۔ وہ صحابی، وہ سردار غصہ سے واویلا ہو جاتے ہیں، کہا کہ میری لڑکی اتنی شہزادی کی طرح میں نے اس کو پالا، اتنی خوبصورت ہے، اتنے ناز و نخرے میں وہ پلی ہے، اور تم بھدے شکل والے آئے ہو ان سے نکاح کرنے کے لیے۔ ان کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے لوٹا دیتا ہے، اور لڑکی وہ سنتی ہے، جب باہر نکلتی ہے کہتے ہیں ابو جان کیا بات ہے، کس کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ کہا کہ وہ بریدہ سلمی کو جانتے ہو تم؟ کہا ہاں، کیوں نہیں، سب سے بھدے شکل والے وہی ہیں اور سب سے برے شکل والے ہیں۔ کہا کہ ہاں وہی آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی لڑکی سے نکاح کے لیے۔ کہا تو آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا کیا کہنا، برا بھلا کہا، بھگا دیا، تھوڑی دیر اور رکتا تو میں اس کو قتل کر ڈالتا۔ کہا ابو جان یہ آپ نے غلط کیا، ابو جان یہ آپ نے غلط کیا، یہ بہت برا کیا آپ نے اس کی شکل کو دیکھا، آپ نے اس کی حیت کو دیکھا، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، مگر اس کو نہیں دیکھا جس ذات نے اس کو بھیجا تھا، وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ بھیجنے والے کو دیکھیے کہ بھیجا کس نے، ان کو نہیں دیکھی۔ وہ لڑکی کہتی کہ فوراً جائیے آپ معافی مانگیے اور میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میری ماں و بہنوں، اپنی خواہشات کو، اپنی نفسیات کو، اپنے جذبات کو پورے ختم کر ڈالی وہ لڑکی، کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ دوستو، ایسے ہی پورے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی، ماہ ربیع الاول 12 تاریخ اور 23 اپریل 571 عیسوی، اور دن جو ہے وہ سوموار کا دن صبح کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پرفتن دور میں آنکھ کھولتے ہیں اور ہر طرف کی تاریخیاں اللہ تبارک و تعالی ان کے نور سے پوری تاریخیوں کو ختم کر ڈالتا ہے۔ دوستو، اصل جاننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، اور ہماری عقیدت، ہماری محبت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ آپ کے سامنے پر یہ بات آئی کہ دنیا میں انسانوں سے، مخلوقوں سے، پیسوں سے، دولتوں سے، اولادوں سے سب سے زیادہ محبت، الفت اگر کرنی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اگر ان کی ذات میں محبت کی کمی ہے، اگر ہماری محبت اپنے اولاد کی طرف ہے، اگر ہماری محبت انسانوں کی طرف ہے، ہماری محبت مخلوقوں کی طرف ہے، ہماری محبت مال و دولت کی طرف ہے، تو ہماری ناکامی ہی ناکامی ہے، ہماری کامیابی نہیں ہے۔ دوستو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں اونچا مقام پانا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت کو زندہ کیجئے۔ اس کے زندہ کرنے کی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو سنت ہے اس پر عمل کریں گے، نماز کو زندہ کریں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، اور جو ان کی سنت ہے اس پر عمل کریں گے۔ جیسے سنت مثال کے طور پر
پر حرام سے رکیں گے، حلال چیزوں کو، حلال روزیوں کو اپنائیں گے، جو شریعت میں ہے اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، ورنہ ہماری گاڑی پھنس جائے گی۔ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔